پہلے ولیمے صبح میں ہوتے تھے، اب ولیمے بھی شام میں ہونے لگ گئے، اب براتیں بھی رات میں کرنا شروع کر دی ہے۔ خدا کے واسطے ذرا روش تو بہتر رکھو۔ جب ہم روڈ پہ گزرا کرتے ہیں، جب ولیموں کے محفلوں کے آگے سے گزرنا ہوتا ہے یا میرج ہال سے گزرنا ہوتا ہے، جب بچیوں کو دیکھتے ہیں، خدا کی قسم لگتا ہی نہیں ہے کوئی کنیز فاطمہ زہرا کھڑی ہے، ان میں کوئی کلمہ پڑھنے والی بھی ہے، اس لیے کہ دوپٹے تو بڑی بات ہے، کسی کے بال تک چھپے نہیں ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس وقت حیرت ہوتی ہے جب ان 10 عورتوں کا ہاتھ پکڑنے والا ایک ٹوپی والا مرد ہوتا ہے، تب غیرت آیا کرتی ہے۔ اگر اس امت کو آج فاروق اعظم دیکھتے تو کتنی تکلیف ہوتی، آج علی اکبر نے دیکھا ہوتا تو کتنی تکلیف ہوتی، اگر ان بیٹیوں کو سیدہ زینب نے دیکھا ہوتا تو یہ کیا جواب دے پاتی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والوں، تمہیں یہ حق کس نے دے دیا ہے کہ کلمہ بھی پڑھو اور دوپٹے بھی اتار دو؟ یہ حق کس نے دیا ہے مسلمان بھی کہلاؤ اور عزتوں کا نیلام بھی کرو؟ یہ حق کس نے دے دیا ہے کہ کلمے بھی پڑھو اور خاتون جنت کے کردار پہ انگلیاں اٹھاؤ؟ اگر کلمہ پڑھا ہے اعلان کر دو، جان جا سکتی ہے لیکن مصطفیٰ کی شریعت کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت رحمت دو عالم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ بھائی حق نہیں ہے تمہیں مصطفیٰ کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا۔ ہو کے خان صاحب، ہو کے زمیندار، اگر گھمنڈ ہے نا اپنی اونچائی کا، سن یہ الگ بات ہے، خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرا جن کے قدموں میں کئی تاج بڑے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے دولت دی ہے نا، تو اس کا رباب جو ہے نا، اس کا رباب حضور کی شریعت کو نہ دکھانا، حضور کے دین کو نہ دکھانا۔ نہیں مولانا دور چل رہا ہے، کیا کریں؟ اگر بچیوں کو پردے میں ڈال دے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آج بھی جاہلیت کے دور میں ہے۔ میں کہتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں، آج مانو یا نہ مانو، ایک دن وہ آئے گا کہ خود سے کہو گے کاش شریعت کو اگر مضبوطی سے تھاما ہوتا تو ہمارے گھر کی عزت نیلام نہ ہوتی۔ یہ سچی بات ہے۔ ہاں ایک دن ماننا پڑے گا اور سبھی مانیں گے۔ دیکھنا تو میرے بھائی، آپ سے گزارش ہے، نکاح حضور کی سنت۔ کس کی سنت ہے؟ بولے ذرا، کس کی سنت ہے؟ ولیمہ کس کی سنت ہے؟ حضور کی سنت ہے نا۔ تو عیاشیاں بدماشیاں نکاح میں سب سے زیادہ۔ ہاں برات، دولہا 3 دن پہلے پیلا ہو گیا، ایسا لگ رہا ہے گیروں میں سے نکل کر رہا۔ ایک ٹڈا ہوتا پیلا والا ٹڈا، اسی رنگ کا ہوتا ہے۔ ایسے ہی دولہا تو چھوڑو، جو ٹھنوے رہتے ہیں نا وہ پی لے۔ آج کرتا ہی نا سکلے بھی پی لی ہے، اوپر سے نیچے تک پیلا، اور فوٹو ڈالے کھڑا کھٹ کھڑا کھٹ کھڑا کھٹ۔ کیا بھائی ہلدی ہے؟ ڈر اللہ سے کہ یہ ہلدی والی رات جنازے والی رات نہ بن جائے، جنازے والی رات نہ بن جائے۔ ہوا کیا ہے ہمیں؟ ہلدی کی رسم اب دھوم دھام سے ہو رہی ہے، یہ اضافہ ہوا ہے ابھی، ورنہ پہلے بزرگوں میں یہ بکواسیں نہیں تھی۔ دولہا بھی سادے ہوتے تھے اور ایک ہی نکاح میں زندگی گزر جاتی تھی، ایک نکاح میں زندگی گزر جاتی تھی۔ آج دیکھ لو، ابھی ایک کو طلاق دے کے نپٹا، دوسرے سے نکاح، دوسرے کو دیا، تیسرے سے نکاح۔ یہی نہیں کر رہا، یہ جو نکاح میں پلٹ پلٹ کے آ رہی ہے نا، اس کا بھی چھٹا دولہا ہے۔ خیر کہیں نہیں ہے، خیر اگر ہے تو حضور کے دین میں ہے، حضور کے دین میں۔ ہم نے اتنی واحد چیزیں، 3 دن پیلا بنا رہے ہیں، مسجد میں گیا ہی نہیں، کہیں ہلدی اور وہ نہ چھٹ جائے۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر بھینس پہ جتنی چاہو ہلدی رگڑ لو، گوری ہو جائے گی، ہو جائے گی، کالی بھینس کالی رہنی ہے۔ اگر سکلے خراب ہیں تو وجہ ہلدی نہیں، وجہ اللہ کے دین سے دوری ہے۔
ورنہ اگر دین والا ہو اور ہو بلال تو ابو بکر بھی رشک سے دیکھا کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہو دین والا، رنگ کا کالا کیوں نہ ہو، تو پھر حورے بھی مقدر پہ ناز کرتے. اور اگر دین سے دور ہے اور ہو قطعی بھورا تو بل کلنٹن دیکھو، بش دیکھو، ان کی شکلیں دیکھو، ان سے اچھے ہیں ہمارے جوتے دیکھو. کیا بات. رنگ سے رتبے نہیں بڑھتے، ان سے رشتے جوڑنے سے رتبے بلند ہوتے ہیں. کیا بات. ان سے رشتے جوڑنے سے رتبے. کہہ رہا مولانا تمہیں ضرور بلانا اپنے بیاہوں میں نے بلا لے بیٹے، آدھے مہمان نہ بھگا دیے تو پھر نام نہیں. ایسے آ کے کندھے بہادر کے کہہ رہے یار کیوں بلایا مولانا کو، پی جی رکھ لیتا. شرم نہیں آ رہی؟ شرم نہیں کہ مولانا میں خالی بالکوں نے گانے بجا دیے تھے اور کوئی بھی ناچنے والیوں کو پتہ نہیں ادھر کیا کہتے ہیں، جو عام ہے ان کے لیے جملہ میں ممبر کی شان کے خلاف سمجھتا ہوں، اس نام کو یہاں بیٹھ کے لینا. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کہتے جی وہ نہیں آئی تھی ناچنے والی. میں کہتا ہوں تو نے تو اس سے بھی گرا ہوا کام کیا. کم سے کم ان کے پیشے تھے، وہ ناچ رہی تھی، وہ نہیں آئی تو تو نے بیٹیوں کا ہاتھ پکڑ کے اسٹیج پہ چلا دیا، ان کو ڈی جے کے آگے کھڑا کر دیا. تو ناچا، تیرا بیٹا ناچتا رہا. بتاؤ تو صحیح ہمیں غیرت کیوں نہیں آتی ہے؟ پھر کہتے ہیں قوم مسلم پہ عذاب کیوں آ رہا ہے، بیٹیاں بے دین کیوں ہوتی جا رہی ہے، پردہ قوم کیوں نہیں کر رہی ہے. مجھے بتا تو صحیح، جس محلے کے اندر سگا بھائی کھڑے ہو کر کے ڈی جے کے آگے بدل بدل کے گانے لگا رہا ہو اور اسی اسٹیج پہ بغیر ناچ رہی ہو، وہیں پہ بغیرتی کے ساتھ باپ کھڑا ہو اور ماں دوپٹے میں منہ دے کے ہنس کے کہتی ہو یہ جو ڈانس کر رہی ہے اپنی بیٹی ہے، پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ تباہی کیوں آ گئی ہے. خدا کی قسم یہ تباہیاں نہ یوگی کی وجہ سے ہے نہ مودی کی وجہ سے ہے. اگر یہ بربادیاں ہے تو تیرے میرے اعمال کی وجہ سے ہے. آج تم مصطفیٰ کے غلام ہو جاؤ. اگر غلام ہو گئے تو کیسر و کسرا میں طاقت رہتی تمہیں دیکھ لیتے. ان کی اوقات کیا ہے جو تمہیں نظر اٹھا کے دیکھ لے. تم مصطفیٰ کے ہو جاؤ، زمانہ تمہارا ہو. زندہ باد. مفتی حماد صاحب قبلہ زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاء اللہ. جو ہے سارے لوگوں کی کیا بات ہے. واہ واہ. سمجھے ذرا، بدلے اپنے آپ کو. واہ واہ واہ. زندہ باد. بدلیں گے اپنے آپ کو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بدلیں گے؟ کیا چینجنگ لا سکتے ہیں؟ آج سب سے بڑی ضرورت ہے کہ مسلمان ایک صف میں کھڑا ہو جائے. یہ سب سے بڑی ضرورت ہے وقت کی. لیکن مثال سمجھ جانتے ہو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ کھڑا ہونے تیار ہی نہیں. اسد بھائی میری بات پر غور کریں، میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر 3 لوگ بھی سفر کر رہے ہو تو ان میں 2 مل کے ایک بندے کو اپنا قائد بنائیں اور 2 اس کی قیادت میں سفر کریں. جو نبی 3 لوگوں کو اپنی اپنی رائے سے چلنے کی اجازت نہیں دیتا، اسی نبی کی امت کروڑوں میں ہوتے ہوئے کسی قائد کو ماننے تیار نہیں. ہماری تباہی کی سب سے بڑی وجہ اگر ہے تو فرمان مصطفیٰ سے روح گردانی ہے. ہمارے پاس کوئی قائد، کوئی لیڈر ہمارا نہیں ہے. جس دن سے تاج الشریعہ گئے ہیں ایسا لگتا ہے امت ہندوستان میں یتیم ہو گئی ہے. غلط نہیں کہہ رہا ہوں، اس ذات کے اندر وہ اثر تھا. اگر وہ شخص اکیلا کھڑا ہو کے بول دیتا تو سب گردنیں جھکا دیتے. لیکن جب سے وہ گئے ہیں لگتا ہے گردنیں اٹھ گئی ہیں، گردنیں اٹھ گئی ہیں. حقیقت یہ ہے ہم کسی کو قائد ماننے تیار نہیں، کسی کو اپنا بڑا چننے کے لیے تیار نہیں. ملک کی سطح پہ تو بعد میں چنو گے، گاؤں کے اندر ایک نہیں. گاؤں بھی بڑی بات ہے، محلے کے اندر ایک نہیں. محلہ بھی بڑا ہو گیا،
میں کہوں تو خاندان میں ایک بڑے کو ماننے تیار نہیں. اور جب سے ہم MBBS BOMS بنے نا, جب سے یہاں پین لگا نا ہمارے, ہم تو چچا کے سرہانے بیٹھتے. چچا تو ادھر ہٹ ہے, میں بیٹھوں گا کیونکہ تو انگوٹھا چھاپ ہے اور میرے سگنیچر کی ایک ویلیو ہے. شرم کر یار, جو اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا ہے نا وہ عزت کے لائق نہیں ہوتا ہے. یہ ہمارا سماج ہے. آج جسے ذرا سا قلم لگ گیا نا جیب پہ, وہ بڑوں کی عزت کرنے تیار نہیں. ایک گھر کے اندر 4 لوگ مل کے ایک کو بڑا ماننے تیار نہیں. یہ حرکتیں ختم کر دو ورنہ کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا. یہ بتا رہا ہوں میں یہاں چاپلوسی کر کے نذرانہ لینے نہیں آیا. میں اتنی کڑوی باتیں کہنے آیا ہوں تاکہ قبر تک یاد رہ جائے. قبر تک یاد رہنی چاہیے میری یہ باتیں. ہم محلے میں مختلف ہیں, خاندان میں بٹ گئے. ہم ایک گھر کے اندر 4 لوگ ہیں, چاروں کی رائے الگ ہے. کوئی یار چھوٹا ہو جا, کوئی تو چھوٹا ہو جاؤ, کسی ایک کو بڑا بناؤ, کسی ایک کی قیادت ہم اختیار کریں, پھر آگے بڑھنے کی کوشش کریں. خدا کی قسم جو بگڑے ہوئے دن ہیں یہی بنتے ہوئے نظر آ جائیں گے, یہی بنتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن نہیں, کھا گئی ہمیں انا, کھا گیا ہمیں ہمارا گھمنڈ, لے ڈوبا ہمیں ہمارا یہ غرور جو ہمارے سینوں کے اندر پلتا رہا. معاف کیجئے گا اگر کوئی بندہ 5 ٹائم کا نمازی ہے, 1 4 ٹائم کھا گئے, یا کوئی جمعے کا نمازی ہے, 1 8 دن پکی نمازیں پڑھتا ہے, تو جو جمعے والا آتا ہے نا اسے اگلی صف میں نا 5 وقت کا نمازی بیٹھنے نہیں دیتا. کہہ رہا ہے وہ میں بیٹھتا ہوں, آ جا کے بیٹھا لے, آ جا کے پنکھے کے نیچے, یہاں میں بیٹھوں گا, تیرے باپ کی مسجد ہے. صحیح بات ہے, خدا معاف کر دیتا ہے, بندہ معاف کرنے تیار نہیں ہوتا. اگر کسی جوان کو کوئی بات سمجھ میں آ جائے جلسے میں اور وہ فجر میں جا کے پہلے بیٹھ جائے تو کونی مار کے کہتا ہے دیکھا گڈو کا بھی آیا پڑھاس تو, یہ دیکھنا کل ہے, پرسوں چلا جائے گا. یہ ابھی آندے امام صاحب کو پڑھن دے سورہ رحمان, جہاں رکعت لمبی ہوئی ہے کل سے دکھے گا ہی نہیں فجر میں. یہ کمنٹ ہم شروع کر دیتے. اس طرح سے ہم دل شکنی کرتے ہیں, جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا. اگر کوئی بندہ پہلی مرتبہ مسجد میں آیا تھا تو میں تو پڑھ کے اس کا استقبال کرنا تھا. آنا یار کیا ہو گیا, آج آیا ہے, رب بڑا کریم ہے, تجھے آنے میں دیر ہے, اسے معاف کرنے میں دیر نہیں ہے. تیرے لہجے تو اچھے ہونے چاہیے تھے, تیرے الفاظ اچھے ہونے چاہیے تھے, تیرا انداز پیارا ہونا چاہیے تھا. لیکن ہوا کیا, ہماری نمازیں تو ہمیں بدل نہ سکی, ہمارے سجدے ہمیں نہ بدل سکے, ہماری تسبیحیں ہمارے لہجوں کو نرم نہ کر سکی, ہمارے رات دن کے ذکر کی تسبیحیں ہماری زبان میں مٹھاس نہ لا سکے. کیا کرو گے ایسے سجدوں کا جو تمہارے دل نہ بدل سکے. ہم مسجد میں آنے والے کو ذلیل کرتے ہیں, 8 دن میں آنے والے کو رسوا کیا جاتا ہے. اور سن, اپنے سجدوں پہ گھمنڈ نہ کرنا, عبادت پہ اترانا مت, وہ بڑا بے نیاز ہے, اگر چاہے تو لاکھوں برس کی عبادت منہ پہ مار دیتا ہے, اور اگر بخشنے پہ آ جائے تو چند قطروں کے بدلے میں بخش دیتا ہے. تو خدا نہیں ہے, خدا کا بندہ ہے, فیصلہ تو نہیں کرے گا, بخشا کون جائے گا, پکڑا کون جائے گا. اگر کوئی آیا ہے حوصلہ افزائی کر, اگر ایک ٹائم پڑی ہے دوسری ٹائم تو لے کے آ. خدا کی قسم ہو سکتا ہے تیرے سجدوں کی وجہ سے نہیں, اس کی خدمت کی وجہ سے اللہ تیری بھی مغفرت فرما. ہائے ہائے سبحان اللہ. اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون, اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون. ارے مصطفیٰ کا کام ہے یہ, مصطفیٰ پہ چھوڑ دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ واہ. آئے ہائے, اللہ بڑا کریم ہے, اترانا نہیں, گھمنڈ نہ کرنا. اللہ جو توفیق نیکی کی دے اس کے بعد سجدہ کر کہ مالک میں جیسا کر سکا کر چکا, قبول کرنا تیرا کام ہے. یہ کہہ کے رب کی بارگاہ سے اٹھ ہے, یہ نہیں کہو بھئی پڑھ لیا, معاف کیجئے گا 10 دن اعتکاف میں بیٹھ کے نکل لے آنا, پنچایت کر دیو, پنچایت میں بیٹھ گاؤں والوں نے مجھے چنا. اگر کسی امیر نے نوچ لیا نا پنچ کے پیر میں, کہہ رہا بیٹھے رہو پردھان, کام تمہارا ہی ہونا.
یہ عبادتیں ٹھیک نہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر اللہ نے تمہیں یہ عزت بخشی ہے کبھی کہ فیصلہ تو کر، تو فرمایا پھر عدل کی ترازو قائم کر اور ایسا انصاف کر کے پال برابر تیری پکڑ نہ ہو، ورنہ بے ایمان سے زیادہ تیری کٹائی ہونی ہے، اس لیے کہ تو تھا اس کی مدد کرنے والا۔ تو یہ کبھی اللہ نیکی کی توفیق دے تو اکڑنا نہیں، رب بڑا قریب ہے۔ اور سنیں، یہ فیصلے دل پہ ہوتے ہیں، دلوں پہ ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک اللہ کا ولی تھا، اللہ کا ولی، وہ جنگل سے گزر رہا ہے، راستے میں پہاڑ، آگے پہاڑ۔ سنیں ذرا یہ بات بھی سن لیں اور تھوڑا توجہ سے سن لیں، میں نام نہیں لوں گا اور اشارہ بھی نہیں کر رہا ہوں، اللہ کرے سمجھ میں سب کی آ جائے۔ اپنی اپنی زندگی کے بارے میں سر میں یہاں کھڑے ہو کے سوچ رہا ہوں، میں کھڑے ہو کے میں اس جگہ پہ خود کھڑا ہوں جو میں بات کہہ رہا ہوں۔ وہ گزر کے جا رہا، راستے میں آگے پہاڑ، اس کو جانا تھا کہیں پہ، تھا ولی۔ پہاڑ دیکھ کے کیا کہتا، یا اللہ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو راستہ کتنا آسان ہوتا۔ اللہ نے فوراً خبر بھجوا دی اس وقت کی جو نبی تھی ان کے ذریعے، جاؤ جا کے کہو ہم نے اس کا نام اپنے دوستوں کی لسٹ سے کاٹ دیا ہے۔ کہا کیوں؟ کہ اس نے ہمارے کاموں میں دخل اندازی کی، کیوں؟ ہماری مرضی، ہم نے پہاڑ بنائے، یہ ہوتا کون ہے کہنے والا کہ یہ نہ ہوتے تو ٹھیک تھا؟ جاؤ اس سے کہہ دو ہم نے اس کا نام اپنے دوستوں کی لسٹ سے نکال کے اپنے دشمنوں میں ڈال دیا ہے۔ اس وقت کے نبی آئے، کہا سن کیا گناہ کر دیا؟ کہا کیوں؟ کہ رب نے تیرا نام اپنے دوستوں کی لسٹ سے نکال کے دشمنوں کی لسٹ میں ڈال دیا ہے۔ وہ اتنا سنا اللہ والا تھا، مسکرایا اور سجدے میں گر گیا۔ اس نے کہا یار مسکرا کے سجدہ کر رہا ہے، یہ کیا راز ہے؟ تو اس نے بڑی پیاری بات کہی، اس نے کہا بھی آپ نے تو کہا نا کہ اس نے اپنے دوستوں سے نکال کے اپنے دشمنوں میں ڈال دیا ہے۔ کہ میں مسکرا اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اس نے اپنوں سے نکال کے رکھا تو اپنوں میں ہی ہے نا، بھلے دوستوں سے نکال کے دشمنوں میں رکھا ہے لیکن رکھا تو اپنوں میں ہے نا، میں اس کا اس میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب کیا بنے گا؟ کہا تو جہنم میں جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، لیکن جائیے ایک عرضی میری طرف سے بھی پیش کر دیں۔ کہا کیا؟ کہا میرے رب سے کہہ دینا کہ مجھے جہنم میں ڈالنا تو ہے ہی، لیکن میرے جسم کو اتنا بڑا بنا دے، اتنا بڑا بنا دے کہ جہنم مجھ سے بھر جائے، صرف مجھ سے جہنم بھر جائے۔ کہا اچھا، وہ گئے۔ انہوں نے کہا مالک وہ کہہ رہا ہے کہ اتنا بڑا جسم کر دے میرا کہ مجھ سے ہی جہنم بھر جائے۔ تو اللہ فرماتا جاؤ اس سے جا کے کہہ دو میں نے پھر اسے اپنے دوستوں میں داخل کر لیا ہے۔ آئے آ کے کہنے لگے اس میں کیا راز تھا؟ تو صلی اللہ والے نے کہا تھا میں چاہتا تھا جہنم مجھ سے بھر جائے گی تو حضور کے یا اللہ کے باقی بندے تو جہنم سے بچے رہیں گے، کم سے کم یہ درد پیدا کرو دوسروں کے لیے، یہ جگہ پیدا کرو۔ میں پوری حضور کی سیرت پہ بات نہیں کر سکتا، اوقات نہیں ہے میری حقیقت یہ ہے کہ زندگی ختم ہوئی اور قلم سوکھ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ آپ دیکھیں حضور کی جو اعلان نبوت کے بعد کی زندگی ہے، کتنے سال کی ہے؟ ظاہری زندگی کتنی ہے اعلان نبوت کے بعد؟ سارے لبیک والے بیٹھے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بولیے 23 سال، بولیے 23 سال۔ ارے بولو نا، گونگے بنے نہ بیٹھے رہو، بولو منہ سے۔ اعلان نبوت کے بعد کے ظاہری سال کتنے؟ زور سے ذرا کتنے؟ بولے میرے بچے، اسد بھائی نے اپنا کام کر دیا، اب میں اپنا کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں اعلان نبوت کے بعد کے، نبوت کے بعد نہیں، اعلان نبوت کے بعد کے۔ کوئی یہ نہ کہے نبوت 40 کے بعد ملی تھی، میرا نبی تو تب بھی نبی تھا جب آدم کے لیے مٹی منگائی جا رہی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ تب بھی نبی تھا جب مٹی منگائی جا رہی تھی۔ تو میں نے کیا کہا؟ اعلان نبوت کے بعد کتنے سال ملے؟
اور اس سے پہلے کے کتنے سال ہیں؟ جیو میرے لال سلامت رہو. کتنے؟ اور چلا کیسا بھائی ہے نا, یہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے, اگوائی کر رہے ہیں آپ کی. کتنے سال؟ 40 سال. آپ دیکھیں کام کرنے کے 23 سال اور کردار پیش کرنے کے 40 سال. یعنی کہ اگر میں کہوں ذات منوانے کے 40 سال اور بات منوانے کے 23 سال, گویا پیغمبر کی زندگی بتا رہی ہے. بات منوانے کی بات بعد میں کرنا, پہلے ذات معتبر بنانی پڑے گی. اور اعلان نبوت سے پہلے میرے نبی نے جو بات کہی تھی, وہ پوچھا تھا کتنے سال میں نے تمہارے بیچ گزارے, تو کہا کتنے؟ 40 سال. کیا خیال ہے میرے بارے میں؟ تو سب نے کہا تھا کہ ایک آپ ہی کی تو ذات ہے جس پہ پورا عرب اتفاق کے ساتھ کہتا ہے اگر کوئی سچا دیکھا ہے تو عبداللہ کا بیٹا دیکھا. جس دور میں لوگ امانتیں کھا جاتے تھے, حضور اس دور میں امین کے لقب سے پہچانے جاتے. جب جھوٹ بولنا فطرت تھا, حضور کو صادق کہا گیا. وہ جو ہاتھ میں پتھر لے کے آنے والے تھے ان سے پہلے پوچھا میرے نبی نے کیا کہتے ہو؟ کہا آپ صادق ہیں, امین ہیں. حضور نے فرمایا اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے جو تمہیں تباہ کرنے آ رہا ہے, اس نے کہا کہ بند کر کے تسلیم کریں گے, اس لیے کہ آج تک تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے, کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں جس نبی نے 40 سال کے اندر ایسا کردار پیش کیا تھا, خیر تو خیر اپنے بھی تعریف کر رہے تھے, اپنے تو اپنے خیر بھی جن کی باتوں کا یقین کر رہے تھے. آج اسی کی امت کا حال یہ ہے کہ جب تولنے بیٹھتا ہے تو 900 گرام تولتا ہے, ناپنے بیٹھتا ہے تو 10 سینٹی میٹر کم ناپ رہا ہے. تمہیں کیا لگتا ہے اس سے امیری آ جائے گی, اس سے دولت مل جائے گی؟ خدا کی قسم یہ تیرا جھوٹ رزاق لگی ہے, یہ تیرا دھوکہ رزاق لگی ہے, یہ تیری 420 رزاق لگی ہے. رزاق اللہ ہے, کم نہ تول کم نہ ناپ, اللہ کو رزاق مان, ایمانداری سے کام کر. خدا کی قسم عمل تیرا ہوگا, اللہ تیری 7 پشتوں میں رزق میں برکتیں عطا فرمائے. بہت خوب. لیکن ہم اپنے کردار کو سنبھالیں, اپنے آپ کو بدلیں, کوشش یہ کریں ہمیں حضور کے طریقے پہ چلنا ہے. کس کے طریقے پہ چلیں گے؟ انشاءاللہ حضور کے طریقے پہ چلیں گے, انشاءاللہ سچ بولیں گے. یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے. فون ہے ہاتھ میں, اس کا یہی مطلب بہتر رہے گا انشاءاللہ. سچ بولیں گے. سمجھ رہے میری بات؟ آپ کو اللہ سلامت رکھے, اپنا کردار بہتر کریں, اپنا کردار. ہم دوسروں کو جھانکنے سے پہلے خود کو جھانکیں, خود کو جھانکیں. میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر ہر بھائی ذمہ دار بن جائے نا گھر کا, اور ہر باپ حضور کی سنتوں کے سانچے میں ڈھل جائے, تو پھر کسی مولوی کو ممبر پر بیٹھ پردے پہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کسی عالم کو مسجد میں بیٹھ کر کے نقاب کی عظمت بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور جب تک ہر باپ نہیں سدھرے گا کسی بھی مولوی کے بولنے سے کوئی انقلاب نہیں آنے والا. یہ بھی کان کھول کے سن لیجیے.